مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، اس سے غالباً اس سے اگلا سوال مہار کا بھی جاذب کا بھی اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ میں طارق صاحب سے بلکہ لاسٹ کی بات کر رہا تھا کہ جو یہ ڈائریکشنز کا کانسیپٹ جو جہتوں کا جو ہے یہ تو اس دنیا کے اندر ہے، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ان کو رکھا اور پھر وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا ان کو، تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کس جسم کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف جگہ سے مٹی اکٹھی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق بنایا انہوں نے، تو وہ کس جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے اور وہاں پر جہتوں کا جو ابھی آپ نے باتیں ایک جنت کے اندر جو ہے وہ کیا وہ ہوں گی ڈائریکشنز، تو ایک چیز ایک آدمی کو سمجھنے کے لیے جو خاص طور پہ وہی مولدین والا کوشچن ہی ہو جاتا ہے کہ وہ کس جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے اور وہاں پہ ڈائریکشنز کا کانسیپٹ کیسا تھا اور وہاں سے وہ دنیا میں کیسے آئے، اور تو یہ پورا جو عمل ہے یہ اس پہ ابھی ایک ہفتے پہلے طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا نیکسٹ ٹائم پہ اس کا یہ جو ہے یہ چیز انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے کہ انسان جو کہ اس دنیا کے لیے بنایا گیا وہ ایک دوسری دنیا میں کس جسم کے ساتھ تھا اور اس دنیا میں کیسے آیا۔ ہم اہل سنہ کا مسلک یہ ہے کہ جس جسم کے ساتھ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے وہ اسی جسم کے ساتھ جنت میں واپس چلا جائے گا۔ اس کا گل سڑ جانا یہ وہ مسئلہ تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار خیال فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی جتنا بھی گل سڑ جائے اور قبر کی مٹی چاہے اسے کتنا بھی ختم کر دے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری مہرہ ہے وہ باقی رہتا ہے، یعنی اس کا ایک ذرہ بھی باقی رہے گا تو رہے گا۔ بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے انسان جو پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ انسان کو گھٹاتے چلے جاؤ، کم کرتے چلے جاؤ، تو یہ دنیا کی 4-5 ارب آبادی اتنی سی ایک شیشی میں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح انسان جتنا بھی ختم ہوتا جائے، حدیث میں کہا گیا کہ جو کمر کی ہڈی ہے اس کا آخری جو مہرہ ہے اس کا ایک ذرہ بھی باقی رہے تو کائنات میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہی بڑھا کر وہی انسان پیدا کر دے گا اور اسی جسم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے فلاسفہ کے درمیان۔ تو اسی وجہ سے ابو علی سینا پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ کہتے تھے ابو علی سینا کہ وہاں جسم کوئی اور ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی بنیاد پہ ان کی تکفیر بھی کی گئی۔ تو ابو علی سینا کے کفر پر جو 3 دلائل قائم کیے بڑے بڑے حضرات نے، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ہم نے جب خود ابو علی سینا کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ابو علی سینا نے کہا کہ اس جسم کا قیامت میں اٹھایا جانا یہ عقلاً محال ہے، عقل اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، انہوں نے انسانی عام عقول کی نفی کی ہے کہ عقل انسانی اس کی تائید میں کہاں سے دلائل لائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن غالباً ان حضرات کے پیش نظر جو نسخہ تھا اس میں اس عبارت میں کوئی چیز بدلی ہوئی ہوگی، تو اس سے انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جو ان کی تخلیق کی ہے، تو دنیا کے مختلف مقامات سے مٹی کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی چیزیں بیان کیں۔ مثلا یہ کہ ان کا ڈھانچہ بنایا گیا، شیطان نے اسے دیکھا، پھر اس نے دیکھا قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی ڈھانچہ یا مٹی کی چیز کوئی وہ جب اس میں کھنک پیدا ہو جاتی ہے، اس حالت میں شیطان نے دیکھا اس کا اندر سے جو یہ کھوکھلا ہے اس کو بہکانا کون سا میرے لیے مشکل کام۔ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، وہ اسی جسم مبارک کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے، اسی جسم کے ساتھ قیامت میں پھر جنت میں چلے جائیں گے، یا یہ کہ انہیں وفات کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا ہو، یا یہ کہ ان کی روح برزخ میں ہو اور ان کا جسد مبارک اس زمین پہ کہی ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔
تو یہی جسم ہے، اس پہ سارے احکامات وارد ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جسم میں قوت پیدا کر دی جائے۔ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، اس میں اہل سنہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اشکال کیا ہے تمہیں، تم جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے قائل نہیں ہو کہ قیامت میں خدا کو دیکھا جائے، تو اس میں اہل تشیع، معتزلہ اور بہت سے دوسرے لوگ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا۔ تو اہل سنہ نے اس کے جو جوابات دیے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسی جسم انسانی میں قوت زیادہ کر دی جائے گی۔ مثلا نظر میں طاقت بڑھا دی جائے گی، تو نظر جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ان کا ادراک کرے گی، بصارت حق تعالی شانہ اس کی تجلیات اس کا ادراک کرے گی۔ اور ایسے ہی کافروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ مثلا ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور اس کی تم دیکھو گے ایک داڑھ جو ہے یہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ ایک داڑھ اگر اس کی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی تو جسم اس پہ جو عذاب ہوگا اور سوجن ہوگی اس کی، تو ایک کافر آدمی پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں، لیکن بنیادی طور پہ انسان ایسے ہی ہوگا۔ اس کے قد میں لمبائی ہو جائے، اس کی عمر میں چھوٹائی ہو جائے۔ مثلا وہ 60 سال کا مرا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کی عمریں 30 سال ہوں گی۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار وہی ہوں گے جو دنیا میں ہوتے تھے، البتہ اس کی رعنائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو جب آئیں گے اور وہاں اب زمانے کا، ٹائم کا کیا تصور ہے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر آتا ہے کہ تم جمعے کے دن جاؤ گے پھر واپس آؤ گے تو تم میں سے کتنی جماعتیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر والے کہیں گے کہ آپ تو زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنا دیدار نصیب فرمایا، ہم اس کے سامنے تھے۔ تو وہ جو تجلیات باری تعالیٰ کی پڑیں گی اس سے جو رعنائی میں اضافہ ہوگا دوسرے لوگ بھی اسے محسوس کریں گے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے کہ آخرت پہ ایمان جو ہے وہ اسی کے طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائی بھی جاؤ، اور جیسی تمہاری زندگی ہے ویسے تمہیں موت آئے گی، یعنی ان اعمال پر جو دنیا میں کرتے رہے ہو انہی پہ تمہاری موت آئے گی، اور پھر اسی پہ فرمایا کہ اسی طرح تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ جن احادیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا ایسے اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، اور میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور اللہ کے حضور میں پیش کر دوں گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی چیزیں